اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ زبان سے اتنا ہی بولو جتنا کان سے سن سکو۔ ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا سے ہے۔ یہ زندگی کا امتحان ہوتا ہے، پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں سے اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے۔ رب راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر صاحب دل عقل مند نہیں ہوتا، ہر کان رکھنے والا بات سننے والا نہیں ہوتا، اور ہر آنکھ رکھنے والا بصیرت والا نہیں ہوتا۔ تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دو چیزیں خاموشی سے کرو، ایک محنت اور دوسری عبادت۔ آپ سورج نہیں بن سکتے تو جگنو بن جائیں، کم ہی صحیح پر روشنی بانٹیں، خود کو دوسروں کے کام میں لائیں، یہی مقصد حیات ہے، عبادت اسی کا نام ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ بچوں کی تربیت بہت نرم مزاجی سے کریں، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ غصہ کرنے کے بجائے پیار سے بٹھا کے سمجھائیں۔ جس طرح کا رویہ آپ ان سے رکھتے ہیں اسی سے ان کا رویہ تشکیل پاتا ہے۔ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیں، یقین کریں اس اچھی سوچ سے آپ خود کو بدلا ہوا پائیں گے، اور اگر کسی کے لیے آپ برا سوچتے ہیں تو یقیناً یہ آپ کی خود اپنے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہے۔ دوسروں کے لیے اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں کہ آپ دوسروں کو ایکسیپٹ کر لیں، اس سے آپ اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی۔ ہمیں یہ عادت ڈالنی ہے کہ ہمیں کیا دیکھنا اور کیا سننا ہے، فضول چیزیں دیکھنی ہے نہ سننی ہے۔ ہم اپنے مائنڈ کو صاف شفاف چیزیں دیں گے تبھی ہماری وائبریشن اچھی رہے گی اور زندگی بہتر سے بہترین ہوگی۔ مشکل وقت میں سب کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ رات کی چادر کو کفن سمجھ کے سویا کرو، نہ جانے صبح کا آغاز کس دنیا میں ہو۔ خالی پڑے ہوئے ہیں میرے ہاتھ دیکھ لو، کوئی نہیں ہے آج میرے ساتھ دیکھ لو۔ میں جن کو دستیاب رہا قلب و جان سے، وہ جاتے جاتے کہہ گئے اوقات دیکھ لو۔ اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ بے حد محبت کے بدلے بے حد نفرت دیتے ہیں یہاں کے لوگ، چل رب کے دروازے پہ چلتے ہیں، وہاں ایک آنسو کے بدلے خود خدا ملتا ہے۔ کبھی خاموشی اور کبھی غم، یہ سب تو ہوگا، زندگی کے اس امتحان سے گزرنا تو ہوگا۔ آدم کی فضیلت تو ہے اس کا انسان ہونا، اپنے لیے نہیں تو اوروں کے لیے جینا تو ہوگا۔ سلطان محمد غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں، اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے، پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو قبر میں چین کتنا ہے۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، خاموشی مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ خدا جس کی حفاظت کی حیات جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان لیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھتے سمندر راہ دے دے گا،